تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہزاروں انگنت درود و سلام اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو خاتم المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی بعثت مبارکہ سے برسہ برس کی بھٹکی ہوئی ظلمتوں اور تاریکیوں میں پھنسی ہوئی انسانیت کو توحید و ہدایت کی شمع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منور فرمایا، اور تا قیامت ساری انسانیت کے لیے صرف ایک ہی دین کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، فوز و فلاح کے لیے اور اخروی نجات کے لیے جس دین کو، جس عقیدے کو نازل فرمایا، وہ دین تمام انبیاء کرام کا دین رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، اور انشاءاللہ قیامت تک یہی دین اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت، رہنمائی اور آخرت کی نجات سے ہمکنار کرے گا، اور یہی دین اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کر سارے انسانوں کو اس دین کے اختیار کرنے اور اس کے اپنانے کی تلقین اور تاکید فرمائی۔ محترم حاضرین، وقت جمعے کا بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن اس مختصر وقت میں قرآن کریم کی ایک مختصر ترین صورت، قرآن کریم کی کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر یوں سمجھیے کہ سمندر سمو دیا گیا ہے، ایک کوزے میں سمندر سمو دیا گیا ہے، اور ان صورتوں میں ایک صورت ہے سورۃ العصر، اور یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے پر اختلاف ہے، لیکن اس صورت کے جو ٹاپکس ہیں، مضامین ہیں، وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ بألفاظ مختصر دین کا خلاصہ اس صورت مبارکہ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر، چونکہ میں نے سنا کہ مسلسل یہاں اس سے قبل قرآن کریم کی ایسے ہی مختصر صورتوں کا پر خطاب ہوا ہے، جیسے سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الفاتحہ وغیرہ، تو میں نے بھی اسی کو سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج سورۃ العصر کا انتخاب کیا ہے۔ یہ سورۃ العصر جس کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اگر مکمل صورت نازل نہ کرتا، صرف سورۃ العصر نازل فرما دیتا، تو پوری انسانیت کی ہدایت اور ان کی رہبری کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورۃ مبارکہ میں کتنی عظیم خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اور انسانیت کو خطرات سے، نقصانات سے، تباہیوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے قرآن کریم کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ قرآن کریم کی جب بھی تلاوت ہوتی ہے تو تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا فرض اور واجب ہے، اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، لیکن اکثر لوگ تعوذ کے سلسلے میں بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ طلبہ قرآن کریم بسم اللہ سے ہی شروع کر دیتے ہیں، جب استاد ان سے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو جو صورت تمہیں یاد ہے تو بسم اللہ سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
جب تم قرآن شروع کرو، قرآن پڑھنے لگو یا قرآن کی تلاوت کرو تو اس سے قبل تعوذ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی سب سے بڑی حکمت اور فائدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اور بندہ اللہ کے دین کا اور اس کی ہدایات کا طلبگار ہے، محتاج ہے۔ لیکن اللہ کے کلام میں اور بندے کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، ایک بہت بڑا بریک ہوتا ہے، ایک پردہ حائل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے شیطانی وساوس کا، شیطانی گمراہیوں کا۔ یہ شیطانی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کہا گیا فاستعذ باللہ، تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، شیطان تم سے دور ہو جائے گا، پھر کلام اللہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے کثرت سے تعوذ پڑھنے کا، اس لیے جب بھی یہاں تک کہ حالت نماز میں بھی آپ کو وسوسے آنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملتی ہے کہ نماز کی حالت میں ہی آپ دل ہی دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تھوکیں گے، یعنی پھونکیں گے، یعنی بائیں طرف شیطان پر جو ہے وہ لان تان کا جو کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں گے، تو اس سے یہ رکاوٹ دور ہوگی۔ تو قرآن کریم جو کہ سورۃ الفاتحہ سے سورہ ناس تک مکمل 114 سورتوں پر مشتمل 23 سال میں نازل ہونے والا یہ کلام وقت اور حالات کے لحاظ سے انسانیت کی ضرورتوں کے اعتبار سے نازل ہوتا رہا۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، بعض صورتیں طوال مفصل کہلاتی ہے، بعض جو ہے قصار مفصل کہلاتی ہے، اور اس میں سے بعض اختصار کی ساتھ جو صورتیں ہیں وہ سورۃ العصر ہے، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الکوثر ہے۔ تو ان صورتوں میں بڑی جامعیت پائی جاتی ہے، جیسے سورۃ الاخلاص کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ پورے قرآن کا 1/3 ہے، 1/3 حصہ۔ لوگ اکثر اس کے ظاہری مفہوم کو جاتے ہیں کہ بھائی ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے؟ کئی سوالات ہیں، لیکن آج ہم مسلمان قرآن سے جیسا کنیکشن اور تعلق ہونا چاہیے وہ یا تو صرف رسمن ہے، رسمی طور پر ہے، اور بعض لوگوں کا تعلق قرآن سے ایک ناقص طور پر، کبھی جمعے کو سورۃ الکہف پڑھ لیا، رمضان میں 1 سے 2-4 دور ختم کر دیے، سماعت قرآن کی محفلیں قائم کر دی، آیت کریمہ کے نام پر دسترخوان بچھا دیا۔ اس طرح قرآن کریم کے کچھ آیات، کچھ صورتوں کو لے کر لوگوں نے آج تک بھی قرآن کی حقیقت کو، قرآن کی روح کو، قرآن کی اسپرٹ کو، قرآن کے نزول کے مقصد کو نہیں جانا، یعنی اکثریت لوگوں کا یہی حال ہے۔ تو آئیے اس مختصر صورت میں بے شمار قسم کے معانی اور مفاہیم پائے جاتے ہیں۔ جب ہم اس صورت کے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مجدہ بھی سنا دیا ہے، خوشخبری بھی سنا دی ہے، اور دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کن بنیادوں پر ہوتی ہے، اس کے کیا ریزنز ہیں، اسباب کیا ہیں، یہ سب باتیں اس مختصر صورت میں بتا دی گئی ہے۔ والعصر، قسم ہے قرآن زمانے کی، واللیل والشمس وضحاها، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف صورتوں کی ابتدا میں اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے یا قسم کھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، کسی چیز کے بارے میں کہہ دیتا ہے، تو اس کی حقیقت یا اس کے معنی اور مفہوم کو جانتے ہوئے اس پر ایمان لانا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے وہ صورتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہا،
ان صورتوں میں جہاں پر ہم اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، مرد اور عورت تمام اس میں شامل ہیں۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو یا ایھا الذین آمنو، تو ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ان آیات پر جہاں پر اللہ نے ایمان والوں کو بالراست ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، تو وہاں بالکل ایک سوئی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ ان آیات کو سننا چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کچھ ہدایتیں دی ہیں، کچھ احکامات دیے ہیں اور کچھ منہیات جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہی صورت میں بھی وہی باتیں آپ کو بتائی گئی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ زمانے کی قسم کھانے کا مقصد اس کے ان اسباب کو، ان مضامین کو یقینی بتاتے ہوئے بندوں کو اس کی تاکید کرنا ہے اور اس کے تعلق سے کچھ انفارمیشن دینا مقصد ہوتا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور یہاں قسم کے تعلق سے میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ قسم کا حلفیہ کا جو جملہ ہوتا ہے، عام طور پر بہت سارے لوگوں نے انہیں شرعی مسائل میں لوگوں نے اپنی کسی بات کو منوانے کے لیے، چاہے وہ بات سچ ہو یا جھوٹ ہو، ایک معمول بنا لیتے ہیں، واللہ کہتے ہیں۔ عرب دنیا میں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، واللہ واللہ کہتے ہیں، قسم اللہ کی کہتے ہیں، ایک تقیہ کلام بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم کھانے کا مقصد بہت کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ جب آپ پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ سوائے اللہ کی قسم لینے کے اور کوئی راستہ نہ ہو، تب ہی اللہ کی قسم کھائیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جب بندے اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو قسم کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بھی شرائط ہیں، کنڈیشن ہیں، اوقات ہوتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ تو یہ اللہ کا اختیار ہے، ساری چیز اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ جس چیز کی چاہے وہ قسم اٹھا سکتا ہے، قسم کھا سکتا ہے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو یقینی بتانے کے لیے کہ یہ ہو کر رہے گا اور یقینی معنی میں انسانیت گھاٹے میں ہے، یہ بتانے کے لیے، اور یقینی معنی میں کہ اس گھاٹے سے، نقصان سے، تباہی سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کے اندر یہ چار قسم کے کیٹیگریز یا کنڈیشن پائی جاتی ہیں۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تفسیر میں مختلف باتیں آتی ہیں کہ العصر کسے کہتے ہیں۔ عصر عربی کا لفظ، صلاۃ العصر، نماز عصر۔ العصر زمانہ، اردو میں بھی مستعمل ہے، عصر حاضر، دور حاضر۔ تو عصر کی قسم کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو اس کا وسیع مفہوم یہ ہوا کہ انسان کی پیدائش سے موت تک جتنا وقت ہے، پیریڈ ہے، وہ وقت ہے، وہ بھی عصر ہے، زمانہ ہے۔ بلکہ جب سے یہ کائنات بنی تب سے لے کر قیامت کی صبح تک، قیامت کے وقوع ہونے تک جتنا وقت ہے، یہ سب العصر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، والعصر کا مطلب جب سے یہ دنیا شروع ہوئی اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، ان تمام زمانے کی، اس وقت کی اللہ نے قسم کھا کر یقینی طور پر بتا دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس دنیا کے وجود میں آنے سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان ہیں، جتنی کائنات کے انسان ہیں، وہ سب کے سب لفی خسر، تباہی سے، خسران سے دو چار ہے۔ یہ انفارمیشن اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اب آپ بتائیے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور سچی بات، اچھی گفتگو کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی بات پر ہم کو یقین کرنا چاہیے۔ اور ایک مفہوم مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ عصر سے مراد
صلاۃ العصر بھی ہے، عصر کا وقت، تو عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے بہت مختصر ہوتا ہے، شارٹ ٹائم ہوتا ہے۔ دیگر نمازوں میں دیکھیے آپ کچھ نہ کچھ لانگ ٹائم رہتا ہے، لیکن عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے بہت مختصر ہے۔ تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ سابقہ امتوں کو عمل کرنے کے لیے جو وقت دیا گیا تھا وہ بہت طویل وقت تھا، کسی کو فجر سے ظہر تک اور کسی کو جو ہے ظہر سے عصر تک۔ اس امت مسلمہ کو دنیا میں عمل کرنے کے لیے، یہ اپنی اس دنیا کو اور آخرت کو بنانے کے لیے جو وقت دیا گیا ہے وہ طویل نہیں ہے، مختصر ہے، اتنا ہی ہے جتنا عصر کی نماز آپ پڑھیں اور مغرب کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اتنے مختصر وقت میں آپ کو کیا منصوبہ کرنا ہے، کیا پلاننگ کرنا ہے، کیا عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری باتیں اس صورت میں بتا دی گئی۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً، انا کے معنی ہوتے ہیں یقین، بے شک، جس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ ان الانسان، تاکید پہ تاکید، الانسان لفی خسر بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن ان الانسان لفی خسر، لفی خسر، ایک سے 3 تاکیدیں ہیں، تو اب تو یقینی بات ہو گئی کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، تباہی سے دوچار ہے۔ آج ہر زمانے میں انسانیت کی تباہی ہوئی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں قرآن کئی صورتوں میں بتاتا ہے، کیوں قومیں تباہ ہوئی، ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، اس کے کیا اسباب تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کیوں تباہ کیا، کیوں نیست و نابود کر دیا، یہ ساری باتیں قرآن کی کئی صورتوں میں آئی ہیں۔ لیکن اختصار کے ساتھ جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو تباہی اور بربادی سے خبردار کیا، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ساری انسانیت، سارے انسان، کسی مذہب کا اس میں ذکر نہیں ہے، پوری انسانیت، اس روئے زمین پر جتنے انسان پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے انسان تباہی اور بربادی سے دوچار ہیں، یہ اللہ نے خبر دی ہے۔ تو تباہی کون سی ہے وہ، اور انسان کس چیز کو اپنی تباہی سمجھ رہا ہے اور کس چیز کو اپنا نفع سمجھ رہا ہے؟ پہلے یہ تو ہم طے کر لیں کہ انسانیت کی نظر میں نفع اور نقصان کیا ہے، گھاٹا کیا ہے، فائدہ کیا ہے، یہ پہلے اس کا احاطہ کرنا ہے۔ تو اب پوری انسانیت پر آپ غور کرتے ہیں، اس کائنات میں اس وقت جتنے انسان پائے جاتے ہیں ان سارے انسانوں کے نزدیک نفع اور نقصان کا تصور کیا ہے، نفع کسے سمجھتے ہیں، نقصان کسے سمجھتے ہیں، اور ترقی کیا ہے، تنزلی کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر سورہ کہف کی وہ آیت ہم پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی گویا وضاحت کرتے فرمایا کہ کیا میں تم کو خبردار نہ کروں، آگاہ نہ کروں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے سارے اعمال، سارے کام تباہی اور بربادی سے دوچار ہو گئے ہیں۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جن کے سارے اعمال خسارے سے دوچار ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی پوری زندگی، ٹوٹل لائف اس دنیا فانی کے پیچھے مصروف ہو گئی، وہ اپنی دانش میں یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی نا آج ہر انسان یہ سمجھتا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اچھا ہے، یہ دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے، وہ حولا ہے، دوسروں کو ہم مختلف نام دیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے شانے سمجھتے ہیں۔ تو انسانوں کی یہ صورتحال ہے، اور قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کل حزب بما لدیہم فریحون، انسان تو انسان، جتنی ٹولیاں ہیں، جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، طبقے ہیں، ذاتیں ہیں، برادریاں ہیں، سب کچھ ان سب کا بھی ذکر کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فریحون،
جو ان کے پاس ہے وہی صحیح ہے، جو دوسروں کے پاس ہے وہ غلط ہے. یہ بھی ایک نظریہ ہے انسانوں کو. تو یہاں پر گھاٹے کا، فائدے کا تصور ہی کچھ بدلا ہوا ہے. قرآن کی نظر میں تصور نفع کیا ہے، نفع کسے کہتے ہیں، نقصان کسے کہتے ہیں. کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے. جیسے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے پاس جو انسان قلب سلیم لے کر آئے گا وہی نجات پائے گا، وہی اس نے گویا صحیح سودا کیا ہے. اور سودے کا جب ذکر آتا ہے، کاروبار کی جب آتی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت کے عوض ایمان کو لے لیا ہے. یہ کتنے یقینی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کب کے اللہ کے حوالے ہو چکے ہیں. ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اہل ایمان کو جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور یہ سودا ہو چکا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مال اور ہماری یہ جان ہماری اپنی نہیں ہے، یہ سب کچھ ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کو فروخت کر دیا، بیچ دیا ہے ہم نے. کس کے عوض میں؟ اللہ فرماتا ہے جنت کے عوض میں. جبکہ غور کرے تو جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، جنت بھی اللہ کی ہے. ہمارا اپنا کیا ہے؟ انسان بڑا غرور کرتا ہے، میرے پاس یہ ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ارے اس انسان کے پاس انسان کا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ انسان جس کے پاس نفع اور نقصان کا کوئی شرعی دینی تصور ہی نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ مالی و مالی، یعنی اپنے مال کی فکر کرتا ہے اور اتنا دنیا میں منہمک ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقی. دنیا کے پیچھے اس طرح مصروف ہے، جبکہ جانتا ہے کہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے. اور آخرت والآخرۃ خیر و ابقی، اس دنیا فانی سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ آخرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہی بارہا تاکید اور تلقین فرمایا کرتے تھے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، حقیقت میں زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار و مہاجرین کی تو مغفرت فرما دے. کہنا یہ ہے کہ آج کے انسانوں کو تو گھاٹے کا اور فائدے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ان کے پاس. صرف اتنا ہے کہ جب تک ہماری سانسیں ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں بحیثیت انسان، ہم کو کمانا ہے، جمانا ہے، اپنا اسٹیٹس بنانا ہے. اس کے لیے رات و دن تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، مال کی حرص میں، تمام خواہش میں، لالچ میں. اور نہ جانے اس زمین میں انسان نہ حلال کی تمیز کرتا ہے نہ حرام کی تمیز کرتا ہے. تو یہ انسان، ان الانسان لفی خسر. اب آپ غور کرتے جائیں انسان کے بارے میں. ہم یہاں پر صرف انسان کی بات کر رہے ہیں، ابھی وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ کیٹیگریز نہیں آئے. ابھی انسان کیا ہے، آج کس ڈگر پر آج انسانیت کھڑی ہوئی ہے، اور ان انسانوں میں ہم مسلمان بھی شامل ہیں. بعد میں ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں گے کون کتنے لیول کا ایمان والا ہے، کس کا عمل صالح کتنے درجے کا ہے. پھر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے سلسلے میں کتنی کوششیں ہیں. تو محترم بزرگ اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان الانسان لفی خسر فرما کر ہمارے سامنے پوری دنیا کا ایک نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے، ایک نقشہ بتلا دیا ہے کہ آج انسانیت کہاں کھڑی ہوئی ہے. تو اس تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی انسانیت کیا نفع اور نقصان کا تصور کر سکتی ہے کہ نفع حقیقت میں کون سا ہے، نقصان کون سا ہے؟ تو
تو انسان تو دنیا کے نفع اور نقصان کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے. اس لیے جب نقصان ہوتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے یا کسی کی صحت کا نقصان ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کاروبار میں تنزلی آتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی بہت ہی ایموشنل ہو جاتا ہے، اتنا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میری ساری پونجی ختم ہو گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا. حقیقت میں انسان کے سامنے جو پونجی ہے، دولت ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ایمان کی دولت، وہ یقین کی دولت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر صحابہ کرام نے سیکھی تھی. مکے سے بے یار و مددگار جب ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے، ان کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے کہ میں تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا تمہارا مال لٹ گیا ہے، تمہاری جان کا نقصان ہوا ہے، کیا ہوا ہے آخر. تو وہاں سب سے اہم ترین نقطے کی بات ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ان سے یہ کیا. مکے والوں نے، مشرکین مکہ نے جہاں تمہارا کاروبار کو نقصان پہنچایا، تمہاری دولت کو لوٹ لیا، تمہیں گھر سے بے گھر کر دیا، حتیٰ کہ تم کو تنہا تنہا جس لباس پہ تم ہو اس لباس پر چھوڑ دیا، اور تم یہاں دوڑتے ہوئے آئے ہو. کیا تم ایمان کی دولت، ایمان سے بھی محروم ہو گئے، یا ایمان کی دولت بھی انہوں نے لوٹ لی ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی، اسی ایمان کی دولت کو بچانے کی خاطر میں نے اپنی اس دنیا کی دولت کو چھوڑ دیا، خیر بات کہہ دیا. تب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے مصعب، تمہارا کچھ نہیں لٹا، ایمان محفوظ ہے، ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے. جیسا آج ہم کیا کہتے ہیں، بھائی صحت ہے تو سب کچھ ہے، آج نقصان ہوا کوئی بات نہیں، صحت ہے، جان بچی، لاکھوں پائے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ایمان محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا رئیس زیادہ دولت مند انسان کیوں نہ ہو، کیا الیگزینڈر کے بارے میں ہمارے بچوں کو ہم کو نہیں معلوم؟ دنیا سے کیا لے کر گیا، دنیا سے کیا لے کر گیا. آدھی دنیا کو فتح کرنے والا سکندر اعظم دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کیا الفاظ نکل رہے اس کی زبان سے. سب کچھ فتح کیا لیکن اس کے باوجود بھی موت کو فتح نہیں کر سکا. نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، کون باقی رہا. تو اس فانی دنیا کی حقیقت کو انسان سمجھ جائے. والانسان ان الانسان لفی خسر، یہ دنیا کا مختصر، اگر ہم قرآن کی آیات کی روشنی میں دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، مختصر ہوا آپ قرآن کی روشنی میں. دنیا فانی ہے، دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اور آخرت باقی ہے اور بہتر ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ. اس فلسفے کو جو سمجھ جاتے ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دانش مندی کی، عقل مندی کی باتیں ہم کو سکھاتے ہوئے عقل مند اور بے وقوف کے درمیان ٹیلی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے، اپنے نفس کو پر قابو پاتا ہے، اور بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے. اور یہاں حال کیا ہے، نفس پرستی 90%، نفس پرستی، نفس کی پوجا، اللہ کی پوجا کرنے والے، اللہ کی پرستش کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے 100 انسانوں میں 2 انسان یا 5 یا 10 انسان ملیں گے. آپ دیکھ لیجئے، بقیہ سب کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا، میں نہیں کہتا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ،
اے نبی کیا آپ نے ایسے انسان پر غور کیا، ایسے انسان کو دیکھا جس نے اپنے جی کو، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. الہ ہوا ہو، ہوائے نفس، نفسانی خواہشات کو، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. عملی ثبوت کیا ہے اس کا؟ یہ ہے کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. اقبال کہتے ہیں کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. نیند سے محبت، عیش و آرام، سکون کی زندگی، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آج کتنے انسان نفس پرست ہیں، الہ پرست نہیں، اللہ کی پرستش کرنے والے نہیں ہیں. ان الانسان لفی خسر، حقیقت میں یہ گھاٹے میں ہے. یہ ظاہری گھاٹا، ظاہری نقصان، اس کی تو تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تلافی کب ہوگی؟ جبکہ انسان موت کے قریب پہنچ رہا ہے. حیات الانسان ظل زائل، انسان کی زندگی کیا ہے؟ ڈھلتی چھاؤں ہے، ایک برف کی مانند ہے، بڑی گھلی جا رہی ہے زندگی. ایک برف بیچنے والا کہہ رہا تھا لوگوں میرا یہ برف خرید لو، اگر تم نے تاخیر کی اور میں ایسے ہی یہ برف لے کر کھڑا رہا تو ایک وقت آئے گا، ایک ٹائم آئے گا، کچھ گھنٹوں کے بعد میرا اصل بھی گھاٹے میں چلے جائے گا. مان لو کہ یہ برف کی سیل اس نے 100 روپے میں خریدی تھی، اب شام ہو گئی، کوئی گاہک نہیں آیا، تو شام تک کیا وہ برف کی سیل باقی رہے گی؟ گھل جائے گی. انسان کی زندگی بھی ایسے ہی گھل رہی ہے، پتہ نہیں کہ کب وہ جو ہے حل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جس کا ذکر ہی نہیں تھا، ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، نام ہی نہیں تھا، لفظ انسان ہونے کا نام ہی نہیں تھا اس کائنات میں ہم آنے سے پہلے. اس بات کا اللہ نے ذکر کر دیا ہے. تو کیا نام تھا پھر؟ گمنام تھا. جب دنیا میں وجود میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ایک نطفے حقیر سے، اور وہ جو ہے ناز کرتا ہے اپنے جسم پر، اپنی باڈی پر، اپنی طاقت پر، اپنے علم پر، اپنی صلاحیت پر، اپنے اقتدار پر. تو ایسے ہی انسان سب سے بڑے گھاٹے میں ہے، نقصان میں. کامیاب انسان، نجات پانے والے انسان، گھاٹے سے بچنے والے انسان صرف 4 قسم کے ہیں، جن کے اندر 4 قسم کے کیٹیگریز ہوں گے. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائیں گے، ایمان کے مکمل تقاضوں کو پورا کریں گے، اور ایمان مکمل اپنے شرائط کے ساتھ، یقین کے ساتھ. ایمان کی جو ڈیفینیشن حدیث میں آیا ہے، دل سے اس کا یقین کرنا، زبان سے اس کا جو ہے اقرار کرنا، اور اپنے بدن سے، جسم کے اعضاء سے اس کا اظہار کرنا. یہ 3 چیزیں شامل ہوتی ہے تو اس کو الایمان باللہ کہتے ہیں. 3 میں سے بھی ایک رخصت ہو جائے، کم ہو جائے، یہ کنڈیشن نہیں پائی جاتی ہے تو وہ کامل ایمان نہیں ہے. ایمان کے کامل ہونے کے لیے کئی اسٹیٹس ہے، اور کئی جو ہے درجات ہیں، اور کئی جو ہے اس کے مراحل ہیں، کیونکہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. اور ایمان اس وقت باقی نہیں رہتا جب انسان گناہ کرتا ہے. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان چوری کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کنڈیشن میں، اس حالت میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا. ایمان اس سے اٹھ جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے. جب اس برے فعل سے، غلط حرکتوں سے باز آ جاتا ہے پھر ایمان واپس آ جاتا ہے. اس وقفے میں اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو دنیا سے بے معنی کی حالت میں رخصت ہوتا ہے. الا الذین آمنوا، بہت بڑی تفصیل ہے ایمان باللہ کی، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ. دوسری شرط کیا رکھی گئی ہے؟ وعاملوا الصالحات، نیک عمل کرنا. خالی ایمان لا لیے تو کافی نہیں، نیک عمل کرنا. یہ 2 اس کے ظاہری انفرادی شرائط ہیں، اور 2 انفرادی اور 2 اجتماعی شرائط ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اس پر تفصیلی درس رہے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح معنی میں دین کو، اسلام کو، قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت کو کامیابیوں سے دوچار فرما دے.
ہمیں ہر قسم کی تباہی سے، نقصان سے محفوظ و مامون فرما، اور جو انسان تباہی میں بڑے ہوئے ہیں اے رب العالمین تو انہیں ایمان کی دولت نصیب فرما، اور جو مسلمان دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب لا دے، اور سب کو متحد اور منظم ہو کر دین کی دعوت عام کرنے اور دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔